میرے سرکار کو غسل دے. یا ابو سعید خدری, حضرات کبھی غور کرو گے میری بات کی طرف. حضرت ابو سعید خدری محب اہل بیت. اگر امیر معاویہ کی عدالت میں فرق ہو نا ذرا سا بھی, تو ابو سعید خدری پر امیر معاویہ سے سن کے آگے ہم کو نہیں سنا. تم سے پوچھتے ہو کسی جھوٹے کو استاد مانتے ہو؟ بالکل دنیا دار بندے ہو نا, خود جھوٹ دیر میں دیر بولتے رہو, کبھی امام کو جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے. بولے نہیں ابھی تک آپ دن رات جھوٹ بولو, یعنی یہ بھی ایک تمہارا ایمان ہے, جو بری بات نہیں. بھائی جھوٹ بولا جاتا ہے تم سے, لیکن کہتے نہیں ہمارا امام نہ بولے. جھوٹ خود بول لیتے ہو, کہتے ہمارا پیر نہ بولے, کیونکہ وہ ہمارا پیر ہے, رہبر ہے, رہنما ہے. ارے ابو سعید خدری جو خود نہ بولے, کسی ایسی کی کیسے لیتا ہے جو جھوٹ بولنے والا ہو؟ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس حدیث کا, تو میراث کی حدیث ہے. کہتے ہیں میں نے حضرت امیر معاویہ سے سنی. کہتے ہیں کیا ہوا تھا؟ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا توجہ فرمائیے, سبحان اللہ بھی کہتے رہیے. اب میراث کی بات کرنے لگا ہوں. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع لگا تھا. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی من صحابی, کہتے آقا کونین صحابہ کرام کے جرمٹ میں آئے. اب چشم تصور میں وہ منظر لائیے نا, صحابیوں کے جرمٹ میں جب آمنہ کے لال آتے ہوں گے, لگتا کیسا ہوگا؟ پیر بیٹھے مریدوں کے جرمٹ میں بڑا اچھا لگتا ہے, استاد بیٹھے شاگردوں کے جرمٹ میں بڑا اچھا لگتا ہے. ارے محبوب بیٹھے چاہنے والوں کے جرمٹ میں بڑا اچھا لگتا ہے. آمنہ کا لال بیٹھے صحابہ میں, اونچی آواز سے, مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے پروانوں کے ہجوم میں شم میں فروزہ مسکرا پڑے, یا یوں کہیے اندلیبان شوق کی انجمن میں گلے رانا کھل جائے, ستاروں کے جرمٹ میں چاندنی کا چاند زمین میں آ جائے. اور پھر دیکھ چہرہ کیسا ہے میرے مصطفیٰ کا. حضرت اسی تصور کو آہیں بھرتے تھے نا اعلیٰ حضرت بھی, اسی کو سوچتے تھے, کہتے جو ہم بھی وہاں ہوتے, خاک کے گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اترن, مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے. بچا جو ان کے تلووں کا دومن, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن, جنہوں نے دولہا کی پائی اترن. وہ پھول گلزار نور کے تھے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹمک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تھا بتاؤ سرکار کا چہرہ کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ جواب میں کہتے تو نے دیکھا نہیں؟ چہرے سے سلبٹ کبھی اتار دو نا, وقت کا احساس تو مجھے بھی آگے پہنچنا ہے. مولویوں کا کیا کروں میں, تو تمہاری روٹی کی ان کو فکر پڑی ہوئی, اور تم روٹی کے لیے آئے نہیں, تم آئے نبی کے میلاد کے لیے. ساری روٹی آپ نے گھر میں کھا, خالی گھر میں وعدہ بھی لیا بھائی ایک دن اللہ کے رسول کے نام, تو پھر بھی روٹی کا والا. اتنی فکر کیوں پڑ گئی ہے آپ کو؟ انشاءاللہ یہ ذکر ایسی برکت والا ہے, آپ سے شکوہ کوئی نہیں کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون ادھورا نہ رہ جائے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے سرکار کا چہرہ کیسا ہے؟ کہتے تو نے دیکھا نہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے اگر دیکھ لیتا تو تیرے جیسا صحابی نہ بن جاتا. پھر تجھ سے پوچھنے کیوں آتا؟ اگر آپ دیکھ لیتا میری نگاہیں پڑ جاتی مصطفیٰ کے چہرے پر, تو پھر میں تجھ سے کیوں پوچھتا؟ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, خانے کعبے کی طرف منہ کر لیا. کیا کہتے؟ واللہ باللہ ثم تاللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ, اللہ کی قسم سرکار کا چہرہ دیکھ کے ایسا لگتا جیسے کائنات کا سورج اسی چہرے سے روشنی حاصل کرتا رہتا, کسی چہرے میں سورج جاری رہتا ہے. اور جب یہی بات کسی نے حضرت انس بن مالک سے پوچھی, امام بخاری کہتے ہیں واللہ کأن وجہہ برکۃ مصحف, اللہ کی قسم سرکار کا چہرہ دیکھ کے ایسا لگتا جیسے کسی نے قرآن کھول کر ہماری آنکھ کے سامنے رکھ دیا. پھر وارث سے ہمارا اسی لیے کہتے متھا چاکتا جلوہ ذات ربی, میں تے دیکھیا نال یقین قاضی, تے رخ یار دا صفا قرآن دائے, نور نبی ختم المرسلین قاضی, موٹے کملی قریب زملی دی, ہاتھ کھنڈی پھڑی یاسین قاضی, چھیڑو امتاں دے نبی پاک ہوئے, رانجے باج نہ مجی چرین قاضی.
جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے. پڑھ کے ویکھ ولدوالین کر. اور پوچھ لے پھر عارف کھڑی سے بھی انہوں نے جو قلم توڑا ہے اس مقام پر, صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ, کل نبی محتاج اسے دے, نفراں بانگ غلامہ, حسن بازار تیرے سہ یوسف. ایک دو یوسف نہیں, عارف کھڑی کا قلم توڑنا تو دیکھ سارے شاعروں سے جدا لکھتا ہے. خدا کی قسم یہ محمد پر یہ رومی کشمیر ایسے ہی لقب نہیں دیا آپ نے ان کو, یہ سارے شاعروں سے جدا لکھتا ہے. صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ, کل نبی محتاج اسے دے, نفراں بانگ غلامہ, حسن بازار تیرے سہ یوسف. پردے ہو بکاؤندے ذوالقرنین سلیمان جے, خدمتگار کوہاندے عیسیٰ خواب تو ساڈے دردی, گھن تیمم کردہ تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا. اور اسی چہرے کی بات پوچھی نا تاجدار گولڑا سے, پھر میرے لیے شاہ سے کہتے صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جس شان تو شاناں سب بنیاں, انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے, لکھ بار صدقڑے جاندیاں تے, انہاں پڑھتے مفت بکاؤں دیاں تے. انشاءاللہ بات بھی آمد. سبحان اللہ, ما احسنکا, ما اجملکا, ما اکملکا, کتے مہر علی, کتے تیری ثنا. اور اسی چہرے کی بات کرتے ہوئے جو غلام فرید کوٹ مٹھن والا کہتے ہیں, میڈا عشق بھی توں, میڈا یار بھی توں, میڈا عشق بھی توں, میڈا یار بھی توں, میڈا دین بھی توں تے ایمان بھی توں, میڈا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی توں, میڈے فرض فرید حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی توں. غلام فریدہ اسی مکدی گل مکا دئیے, میڈا سرور تو سلطان بھی. حضرت امیر معاویہ کہتے سرکار صحابہ کی جرمٹ میں آئی, صحابہ کرام کو محفل لگا کے دیکھا, ذکر و فکر کر رہے ہیں. آتے ہی سوال کی, ما اجلا سکوں, کیوں بیٹھے ہو؟ کھانے کی فکر کوئی نہیں, ٹیکسیوں کی فکر نہیں, ٹیک اوے کی فکر نہیں, کیوں آئے ہو؟ سارے کام کاج چھوڑ گئے, وجہ کیا ہے؟ سنو صحابیوں کا جواب. کہتے ہیں آقا دو کاموں کے لیے. پہلا کام ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ. آقا پہلا کام یہ ہے کہ رب الجلال نے ہمارا سینہ اسلام کی دولت سے منور کر دیا ہے, اسلام کی دولت سے ہمارا سینہ روشن ہو گیا ہے. اس پر رب کی حمد کرتے ہیں, اس کی ثنا کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں. پہلا کام یہ. اور دوسرا کام یہ ہے وَقَدْ مَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, آپ کو دیکھ کر رب نے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے آئے. مانا کیا ہوا, تیرا میلاد منانے آئے. سرکار نے جواب میں فرمایا قسم اٹھاتے ہو اسی کام کے لیے آئے ہو؟ اب تم بھی قسم اٹھا کے کہہ دو کھانا کھانے آئے نہیں. اگر کھانا کھانے آئے ہو تو پھر نہ اٹھاؤ. کھانا ملتا تو ہے نا, سرکار کی محفل ایسی ہے, ہمیں بھی ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. سرکار کا صدقہ سارا زمانہ کھا رہا ہے. صحابہ کرام سے فرمایا سرکار نے صرف اسی کام کے لیے آئے, قسم اٹھاؤ. صحابی کہتے ہیں اللہ ما اجلسنا الا ذلک, آقا اللہ کی قسم صرف اسی لیے, صرف تیرا میلاد منانے آئے ہیں, صرف تیرا ذکر کرنے آئے ہیں, تیری نعمت کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. اب جواب میں سرکار کا فرمان سنو. سرکار نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم سے قسم اٹھوائی ہے جھوٹا جانا ہے. میں جانتا ہوں تم سچے ہو, جو تمہارا دل کہتا ہے وہ تمہاری زبان پہ ہے, جو تمہارا ظاہر ہے وہ تمہارا باطن ہے, بلکہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی بہتر ہے, تمہاری نیتیں تمہارے فعل سے بھی اچھی ہیں. میں نے جو قسم اٹھوائی ہے تہمت لگانے کے لیے نہیں, صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. سرکار کو بات کیا ہے؟ سرکار کا فرمان سنو. فرمایا انما آتانی جبرائیل. اچھا ایک بات کا شکوہ چھوٹا سا کر لوں, یہ جو ادھر کی صاحب ہے نا, ادھر کی, ادھر کوئی روز پڑی نظر آتی مجھے, ادھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. بجٹ تاری ہو تو پہلے اس طرح بندے خاموش نہیں ہوتے. بجٹ لانا جو اللہ اللہ کرنے والا بجٹ.
میں بات ختم کرنے لگا. انما آتانی جبرائیل واخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. آقا کونین نے فرمایا قسم اس لیے اٹھوائی کہ تمہیں بات بتاؤں, تمہاری تاکید تمہیں دوں, تمہاری توجہ حاصل ہو جائے کہ مسئلہ سمجھو. سرکار نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے, مجھے خبر دے کے گئے ہیں کہ یہ جو تیرے غلاموں کی محفل سجی ہے ان پر رب فرشتوں کے سامنے فخر بھی کرتا ہے, ناز بھی کرتا ہے, مباحث بھی فرماتا ہے. بلاد میں آنے والے رب کے فخر کا سبب بن جاتے ہیں. حدیث سنانے کا میرا ارادہ بڑا تھا, آیتیں میں نے پڑھی, اس کے ترجمے کا مفہوم کا بھی ارادہ تھا, لیکن اب وقت بھی ایسا ہے اور حضرت بھی کچھ ان کو مجبوریاں ہیں, اس لیے میں ان الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دوران گفتگو کو غلطی سرزد ہو گئی ہو تو یا کسی کے غلط بات میری مجھ سے نکل گئی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.